والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج 26 جنوری ہے. آزاد ہندوستان کے اندر 2 دن خوشیاں منائی جاتی ہیں. ایک ہے 15 اگست، جس تاریخ کو یہ ملک انگریزی استبداد کے خلاف، برٹش سامراج کے خلاف 150 سال کی جدوجہد کے بعد آزاد ہوا تھا. وہیں پر دوسرا دن خوشی کا 26 جنوری کا دن ہے. اس دن آج سے 75 سال پہلے یعنی 1950 کو اس ملک کے اندر ایک نیا قانون اور ایک نیا دستور بنایا گیا تھا. چنانچہ ان 2 دنوں کی مناسبت سے ہر سال اس ملک کے باشندے ترنگا لہراتے ہیں، جشن مناتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اس اعتبار سے یہ 2 دن اس ملک کے باشندوں کے لیے ایک نئی امید، ایک اچھی خواہش کا اظہار ہوتا ہے. دنیا کے اندر عقل مند انسان وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماضی سے اور اپنی تاریخ سے سبق لیتے ہیں. جو قومیں اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں، پھر وہ قومیں دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں احکامات دیے جن پر عمل کیا جاتا ہے، جہاں بہت ساری منہیات ہیں جس سے روکا گیا، وہیں پر پچھلے پیغمبروں کے اور پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کر کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق لینے، اپنے ماضی سے کچھ سیکھنے کی راہ رکھی. چنانچہ ہم مسلمانوں کو بھی اپنے ماضی سے کچھ سیکھنا چاہیے اور اگلی زندگی میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ماضی کے اندر ان حالات کو دیکھنا چاہیے کہ پچھلے دور میں کیا حالات تھے، وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہمارے بڑوں کو لاکھوں کی تعداد میں قربانی دینے پر آمادہ کی، اور پایا یہ کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اپنے اموال کو لٹایا ہے، انہوں نے ایک دین کے کام میں یہ سب کچھ کیا ہے یا وہ کچھ بے دینی تھی جس کا دھوکہ ہمارے بڑوں کو ہو گیا اور انہوں نے خامخواہ
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا تھا کہ تم کب سے لوگوں کو غلام بنانے والے بن گئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا کے اندر آزاد پیدا کیا. تو دنیا کی زندگی کے اندر آزادی ہر دنیا میں آنے والے کا پیدائشی حق ہے، اور یہ حق ایسا ہے کہ اس حق کو دنیا کے اندر کوئی اور انسان نہیں چھین سکتا. چنانچہ ہمارے بڑوں نے جب دیکھا کہ انگریزوں نے ہمارے پیدائشی حق کو ہم سے چھین لیا تو شریعت کی روشنی میں، دین کی روشنی میں ہمارے بڑوں نے اس کو بھی دین سمجھا، اور دین سمجھ کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف میں جدوجہد کی. انہوں نے انگریزوں کے خلاف میں قربانیاں دی اور انگریزوں کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس ملک کو سمجھنے کے لیے ہمیں تین دور کو سمجھنا ضروری ہے. ایک دور ہے آزادی کا جو 1947 کے بعد شروع ہوتا ہے، آفٹر 1947، اور دوسرا دور ہے 1947 سے پہلے کا جسے انگریزی دور کہا جاتا ہے، جسے برٹش سامراج کا دور کہا جاتا ہے، اور تیسرا دور ہے انگریزوں کے یہاں آنے سے پہلے کا دور. چنانچہ ان تینوں دوروں کے اندر انگریزوں کے یہاں آنے سے پہلے کا جو ہندوستان تھا وہ ہندوستان پوری دنیا کے قوموں کے اندر اپنی مثال آپ تھا. اس زمانے کے اندر اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور وہ ہندوستان ہمیشہ ترقی کرنے والا ہندوستان تھا. آئے دن اور ہر سال اس ملک کے اندر ترقی ہوتی تھی. اس زمانے کے اندر جو مسلم بادشاہ تھے، انگریزوں کے یہاں آنے سے پہلے کا دور، اس ملک کے اوپر چند سو سال کا جو دور گزرا ہے وہ مسلم حکمرانوں کا دور تھا. اور مسلم بادشاہ یقیناً آئے تو باہر سے تھے، کوئی افغانستان سے آئے تھے، کوئی ایران سے آئے تھے، کوئی ترکی سے آئے تھے، ترکی سے زیادہ آئے تھے، کوئی عرب سے آئے تھے، عربی ممالک سے. تو جتنے بادشاہ باہر سے یہاں پر آئے تھے، یہاں آ کر انہوں نے یہاں کی قوم کو اپنا بنایا، اور وہ یہاں کے کلچر میں، یہاں کے رہن سہن میں ڈھل گئے. چنانچہ انہوں نے یہاں کے لوگوں کو لوٹ کر اپنے ملک کو جانا گوارا نہیں کیا. انہوں نے لوٹا نہیں، بلکہ جو کچھ انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر حکومت حاصل کی، یہی کہ وہ ہو کر رہ گئے، اور یہیں پر ان کے بڑے بڑے مزارات آج بھی موجود ہیں. ان کے خاندان یہیں پر آباد ہو گئے. چنانچہ انہوں نے یہاں آنے کے بعد اس ملک کو تعلیمی میدان میں بہت آگے بڑھایا. چنانچہ جو مسلم رولر کا جو دور گزرا ہے، مسلم حکمرانوں کا، اس دور کے اندر اس ملک کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی جو اس دور کے اندر اس کی جتنی حدود تھی، جتنا اس کا دائرہ تھا، اس دائرے کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی. لمبی چوڑی مثال یہاں نہیں دی جا سکتی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بتائی جا سکتی ہے. دلی کے لال قلعے کے اندر جو موتی مسجد ہے، اور اس موتی مسجد کے سامنے جو ہاؤس ہے، اس ہاؤس میں انگریزوں کے دلی کے لال قلعے پر قبضہ کرنے سے پہلے ایک ایسا ہاؤس تھا جس کے اندر پانی گرما میں اپنے آپ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، اور سردیوں کے اندر اپنے آپ گرم ہو جاتا تھا. ہاؤس کے نیچے کوئی لکڑی لگا کر کوئی انگار کو سیکا نہیں جاتا تھا کہ جس کی وجہ سے پانی گرم ہو. ایک قدرتی ایسا نظام تھا. اس زمانے کی جو کلاکاری تھی، جو بناوٹ تھی، جو فن کی مہارت تھی، اس فن کی مہارت کا یہ عالم تھا. اتنی باریکی کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا، پتہ نہیں کیسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا. گرما کے دنوں کے اندر پانی خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا تھا، استعمال کرنے کے قابل ہوتا تھا، اور سردیوں کے اندر پانی خود بخود گرم ہو جاتا تھا. اور گرم بھی ایسا نہیں کہ بالکل کھولتا ہوا پانی جو استعمال کے قابل نہ رہے، بلکہ گرم بھی ایسا ہوتا تھا جو معتدل ہوتا تھا، جس کو استعمال کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے آج جب سے یہ اینڈرائڈ موبائل کا دور آیا ہے، جب سے یہ ٹیکنالوجی والے لینسز، بھاری لینسز والے کیمروں کا دور آیا ہے، تو دنیا نے آج سمجھا ہے زوم ان اور زوم آؤٹ کے نظام کو. موبائلوں کے
اندر زوم کیا جاتا ہے تصویروں کو، ویڈیو کو، یہ آج سمجھ میں آیا ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے بلکہ اس سے بھی بیشتر جب تاج محل بنایا گیا، تاج محل کے مین انٹرنس سے پھیل کر آپ آج سے 400 سال پہلے کی ٹیکنالوجی کا اندازہ کر سکتے ہو، زوم ان اور زوم آؤٹ کے نظام کا۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کبھی جا کر تحقیق کر لینا، وہاں جو گائیڈ ملیں گے ان سے کہنا کہ یہاں ذرا یہ زوم ان اور زوم آؤٹ والا جو فلسفہ ہے، جو تھیوری ہے، ذرا اس کو بتاؤ۔ اور تاج محل کو اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ اس کی بنیادوں کے اندر 40 فٹ تک ریتی بھر دی گئی تھی، اور یہ کانسیپٹ، یہ تصور سامنے رکھا گیا تھا اس کو بنانے میں کہ کبھی زلزلہ آ جائے، اور وہ تو دریا کے کنارے رہتا ہے نا، تاج محل جہاں بنا ہوا ہے اس کے بازو میں دریا بہتی ہے جو ہندوستان کی مشہور تاریخی دریا ہے۔ آج 400 سال سے وہ عمارت کھڑی ہوئی، دریا اس کے بازو سے بہتی ہے، لیکن آج تک اس کی بنیادیں کمزور نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیادوں کے اندر 40 فٹ تک ریت بھر کر اس کے اوپر ساگوان کے تختے ڈالے گئے، پھر ان ساگوان کے تختوں کے اوپر تاج محل کی عمارت کو کھڑا کیا گیا، اور ایسی لاجواب شاہکار عمارت بنائی گئی کہ آج آپ تاج محل کو جدھر سے بھی دیکھو اس کا ایک ہی لک نظر آئے گا۔ یہ بڑا کمال ہے۔ آپ ہماری اس مسجد کو اس طرف سے دیکھو گے تو الگ دکھے گی، اس طرف سے دیکھو گے تو شیپ بدل جائے گا۔ یہ آج کے دور کے مستریوں کی اور آج کے دور کے انجینئروں کی حالت ہے، لیکن اس زمانے کے اندر کہنے کا منشا یہ ہے، تفسیر کا موقع نہیں، ایسی ہزاروں تعمیرات اس زمانے کے اندر انہوں نے بنائی۔ بھائی جس زمانے کے اندر لفٹنگ سسٹم نہیں تھا، جس زمانے کے اندر کرینوں کا نظام نہیں تھا، اس زمانے میں اتنا بڑا قطب مینار کیسے بنایا گیا، اور قطب مینار کے اوپر قرآن مجید کو کیسے لکھا گیا، قرآن مجید کی بڑی بڑی صورتیں پتھروں کے اندر کیسے تراشی گئی۔ ایسی بیشتر مثالیں آپ کو مل سکتی ہے، جو آپ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انگریزوں کے یہاں آنے سے پہلے کا ہندوستان کیسا تھا۔ پوری دنیا کی توانائیاں، پوری دنیا کا نالج اور پوری دنیا کا ٹیلنٹ ہندوستان کے اندر جمع ہوتا تھا۔ ایسا قابل بھروسہ ہندوستان تھا، لوگ دور دراز ملکوں سے تجارت کرنے کے لیے یہاں آتے تھے، اور اس زمانے کے اندر یہاں کا لوہا، یہاں کی سندر کی لکڑی، یہاں کی اود کی لکڑی اور یہاں کی بہت ساری جڑی بوٹیاں پوری دنیا کے اندر مشہور تھی، آج بھی مشہور ہے۔ ہندوستان کے برسہ برس سے بلکہ صدیوں سے لٹنے کے باوجود یہ چیزیں آج بھی مشہور ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اچھا ہندوستان کا اود سمجھا جاتا ہے، جو آسام کے جنگلات میں درختوں سے نکلتا ہے۔ آج بھی ہندوستان کا لوہا کوالٹی کے اندر، معیار کے اندر بڑا اونچا مانا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کے لٹے ہوئے ہندوستان کی یہ حالت ہے۔ تو میں آپ کو آج سے 400 سال پہلے کا ہندوستان بتا رہا ہوں۔ تو اس زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں۔ اچھا، مسلمان بادشاہ تو تھے، لیکن مسلمانوں نے کبھی اپنے مذہب کا کارڈ نہیں کھلا، انہوں نے اپنے ملک کی رعایا کے اوپر انہوں نے مذہب کو لاگو کرنے کی کوئی زبردستی نہیں کی۔ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، کسی مسلمان بادشاہ نے اپنی تلوار کا یا اپنی طاقت کا استعمال یہ کہہ کر نہیں کیا کہ تم ہمارے مذہبی رنگ میں رنگ جاؤ، ہم مسلمان ہیں تو تم بھی مسلمان بن جاؤ، ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو تم بھی فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ۔ یہاں اس ملک میں جتنے بادشاہوں نے جتنے 100 سال تک حکومت کی، صحیح معنی میں جمہوریت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، صحیح معنی میں سیکولرزم کے ساتھ انہوں نے حکومت کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چند سو کی تعداد میں، چند ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود پورے ملک کے کروڑوں لوگوں کا دل جیتنے والے بنے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی حکومتوں کے اندر جو قابل ہندو تھے ان میں سے بہت سو کو راجا بنایا، بہت سو کو مہاراجا بنایا، بہت سو کو تعلق دار بنایا، اور بہت سو کو اپنی کابینٹ کے اندر، اپنی حکومت کے اندر، اپنی منسٹری کے اندر 6,000 5,000 کے عہدے دیے۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات آتی ہے تاریخ کے اندر، ایک مشہور بنگالی لیڈر ہے سر پی سی رائے، وہ لکھتے ہیں کہ اورنگزیب کے زمانے میں بنگال کے ہندوؤں کو
منصبداری اور بڑی بڑی جاگیریں دی گئی اور بڑے بڑے زمیندار ہندوؤں کو بنایا گیا. اورنگزیب نے ہندوؤں کو گورنر بلکہ وائسرائے تک کا بنایا. وائسرائے کا مطلب پورے اسٹیٹ کو سنبھالنے والا، ایک پوری سلطنت کو سنبھالنے والا. یہاں تک کہ اورنگزیب نے خالص مسلم اسٹیٹ جو تھا اس زمانے کے اندر افغانستان، جو اکھنڈ بھارت کا حصہ ہوا کرتا تھا، ہندوستان ہی کے اندر شامل تھا، اس زمانے کے اندر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے جو پورے ملک کا سیکنڈ بڑا لیڈر، سیکنڈ بڑا عہدہ جس کو دیا تھا وہ ایک ہندو راجپوت تھا. چنانچہ مسلمانوں نے اس انداز میں یہاں پر حکومتیں کی اور مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کو اپنے خاندان کے جیسا دیکھا، اپنے اہل و عیال کے جیسا دیکھا اور اپنے رشتہ داروں کے جیسا دیکھا. یہی وجہ ہے کہ یہ ملک رفتہ رفتہ پوری دنیا کے اندر ترقی کرتا گیا. چنانچہ ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جب مسلمانوں نے سائنس کو، ٹیکنالوجی کو یہاں پر عام کرنا شروع کیا، جگہ جگہ پر مسلمانوں نے مدرسے قائم کیے. ہر 400 لوگوں کے اوپر ایک مدرسہ ہوتا تھا. اور چونکہ اس زمانے کے اندر جس زمانے میں یہاں پر انگریز آئے تھے تو انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا اور بنگال کے اندر اس زمانے میں 80,000 مدرسے تھے. مدرسے کا مطلب یہ دینی مدرسے نہیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی، بلکہ اس زمانے میں مدرسوں کے اندر دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، ہر زبان سکھائی جاتی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی پریکٹس کروائی جاتی تھی مدارس کے اندر. تنہا بنگال اسٹیٹ کے اندر 80,000 مدرسے تھے. ایک مدرسے میں 400 بچے پڑھتے تھے اور بڑی بڑی تنخواہیں ان کی رکھی جاتی تھی. جو آدمی جس فن کا ماہر ہوتا اس کو استاد رکھا جاتا تھا اور گورنمنٹ کی جانب سے اس کو بھاری بھاری تنخواہیں دی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کا جو یورپ تھا، جو یورپ آج کل ترقی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو دنیا کا بابا کہلواتا ہے یا دنیا کا دادا کہلواتا ہے، اس زمانے کا یورپ بھی اس زمانے کے ہندوستان کو سیلوٹ کیا کرتا تھا، ہندوستان کو سلام کیا کرتا تھا. اور اس زمانے کے یورپین مورخین کہتے تھے، ہسٹورین یورپ کے، کہ اگر ہندوستان کے یہ لوگ جا کر یورپ میں درس دینا شروع کریں، وہاں کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کریں تو یہ یورپ والوں کو ایک نئی چیز دیں گے. نئی چیز کیا دیں گے؟ نئی چیز یہ دیں گے کہ ان کا جو کیریکٹر ہے، ہندوستان کے لوگوں کے جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، جو یقیناً اس زمانے کے اندر جو یہاں اللہ والوں کا دور گزرا ہے، جن اللہ والوں کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کے اخلاق بنے، کردار بنے. یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، ان کے بعد آنے والوں میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی زمانے کے اندر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. جتنے بڑے بڑے چوٹی کے اللہ والے، چوٹی کے مشائخ جو گزرے ہیں، اور اس دور کو جو صوفیہ کا دور کہا جاتا ہے، صوفیزم اس دور کے اندر چلتا تھا. آج کل صوفیزم کا مطلب گانا، ناچ، بجانا، ڈھول تاشے، یہ چیزیں آپ کو آج کل صوفیزم کے تصور میں نظر آئے گی، لیکن اس کا نام صوفیزم نہیں ہے، وہ تو آوارہ گردی ہے. گانا بجانا، میوزک سننا، آرٹ کلچر دکھانا، اس کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو دور تھا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان میں آنے سے شروع ہوا تھا. ان بزرگوں نے سارے لوگوں کو اپنے قریب کیا، انہوں نے لوگوں کو محبت کا درس دیا، اپنائیت سکھائی، بھائی چارگی سکھائی. چنانچہ لوگوں کے اندر عاجزی آتی تھی، انکساری آتی تھی، لوگوں کے اندر خاطرداری آتی تھی، مہمان نوازی آتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اختتام کے بعد جب بادشاہوں کا دور آیا، بادشاہوں نے اس کو جاری رکھا. اس ملک کے اندر سلطان محمد بن تغلق کا نام آپ نے سنا ہوگا. آج کل خامخواہ کے اس عظیم الشان بادشاہ کو بدنام کیا جاتا ہے. سلطان محمد بن تغلق کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ کے محل سے ہر مہینے میں 2 لاکھ غریبوں کو کپڑے بنائے جاتے تھے، اور بادشاہ کے پاس لنگر لگتا تھا. ایک ایک دن کے اندر 20-20 ہزار لوگ آ کر اس بادشاہ کے لنگر سے کھانا کھا کر جاتے تھے. اور ایسا ہی لنگر آپ نے دلی
کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر آج تک مشہور ہے اور آج بھی وہ لنگر چلتا ہے۔ صدیوں گزر گئی، 700 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 700 سال پہلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی، ان کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے لیے ان کے گھر کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کئی دن کے فاقے گزر جاتے، لیکن خواجہ صاحب کے دربار میں آنے والے سینکڑوں لوگ روزانہ پیٹ بھر کر کھا کر جاتے، اور جو کھانے، جو قسم کی غذائیں، قسم کے مشروبات اس زمانے میں بادشاہوں کے، شہزادوں کے دسترخوان پر ہوتے، وہی ساری چیزیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر بھی ہوتی۔ وہاں کھانے والے شاہی محل کے افراد ہوتے اور یہاں کھانے والے خواجہ صاحب کے پاس عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آنے والے غریب غربا ہوتے۔ چنانچہ انگریز یہاں آئے، یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر ہر قسم کی فراوانی تھی، جس دور کے اندر ہر قسم کا عروج تھا، اور اس زمانے کے اندر لوگوں کی تنخواہیں بھی کم نہیں تھی۔ آپ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا جی ڈی پی نکال کر دیکھ لیں اور آج نیا بھارت، نئے ہندوستان کا جی ڈی پی دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اورنگزیب کے زمانے کا جو جی ڈی پی تھا وہ 7ویں آسمان کو چھوتا تھا، اور اس زمانے کا جو جی ڈی پی ہے، آپ میں سے جو لوگ اکنامسٹ ہیں، جو لوگ اکنامک کو سمجھتے ہیں یا پھر کرنسیوں کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد یہاں پر ایک انگریزوں کا دور آیا۔ انگریز یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے اور آ کر انگریزوں نے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کیا۔ انگریزوں کا ایک مورخ ہے سر میلکم لوئس، جو ہائی کورٹ کی عدالت کا جج ہوتا تھا، اس نے اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ہم نے ہندوستانیوں کی ذاتوں کو ذلیل کیا، ان کے قانون وراثت کو منسوخ کیا، شادی بیاہ کے قاعدوں کو بدل دیا، مذہبی رسم و رواج کی ہم نے توہین کی، عبادت خانوں کی جاگیریں ضبط کر لی۔ اس زمانے کے اندر جو عبادت گاہیں ہوتی تھی، مسجدیں، مندریں، گرودوارے، چرچ، اس کے لیے بڑی بڑی جاگیریں ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اورنگ آباد کا جو گرودوارا ہے، بڑا مشہور گرودوارا ہے جو سکھوں کا ہے۔ امرتسر کا گرودوارا بھی مشہور ہے، ناندیڑ کا گرودوارا بھی مشہور ہے۔ ناندیڑ کے گرودوارے کو آپ کے حیدرآباد کے نظام نے 60 ایکڑ زمین اس زمانے میں لکھ کر دی تھی، اور اس سے بہت آگے کی بات، جس اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کی بھی تاریخ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دور فرقہ پرستی کے عروج کا دور ہے، اور یہ دور ہر طرح سے مسلمانوں کی تاریخ کو ملیامٹ کرنے والا دور ہے۔ اورنگ آباد کا جو گرودوارا ہے، اس گرودوارے کے اندر آج بھی سونے کی تختی رکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس سونے کی تختی کے اوپر؟ اس سونے کی تختی کے اوپر سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جس بادشاہ کو ظالم کہہ کر، ہندو کش کہہ کر، مندروں کو توڑنے والا کہہ کر بدنام کیا گیا، سونے کی تختی پر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے گرودوارے کے لیے 600 ایکڑ زمین لکھ کر دی تھی، جن میں سے اکثر زمین آج بھی اس گرودوارے کی ملکیت میں ہے، کئی سو سال کے گزرنے کے باوجود۔ چنانچہ سر میلکم لوئس کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ انگریزوں کی حکومت کے یہاں قائم ہونے کے بعد یہاں کے عبادت خانوں کی جاگیروں کو ہم نے ضبط کر لیا، سرکاری کاغذات میں ہم نے ان لوگوں کو کافر لکھا، امراء کی ریاستیں ضبط کر لی گئی، راجا رجواڑوں کی ریاستیں ختم ہو گئی، نوابوں کی حکومتیں ختم ہو گئی، اور لوٹ کھسوٹ سے ہم نے ملک کو تباہ کر دیا، اور ہم نے یہاں کے لوگوں کو تکلیف دینا اور ان سے مال گزاری یعنی بھاری ٹیکسز وصول کرنے کا نظام ڈالا۔ سب سے اونچے خاندانوں کو ہم نے برباد کر کے انہیں آوارہ بنا دینے والے بندوبست کا انتظام کیا۔ تو انگریزوں کے آنے سے پہلے کا ہندوستان اور انگریزوں کے آنے کے بعد کا ہندوستان، یہ اگر اپنی جانب سے کچھ باتیں کہی جاتی تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ مولوی صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے یہ انگریز جج جو چنئی ہائی کورٹ کا، مدراس ہائی کورٹ کا جج تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا، انصاف پسند تھا، اس وجہ سے اس نے انصافی کی بنیاد پر جو کچھ اپنی تاریخ کے اندر، تحریروں کے اندر لکھا، وہ ساری چیزیں۔ اچھا، انگریز یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو عہدوں سے برطرف کیا، مسلمانوں کو حکومت کے جتنے عہدے تھے، جتنی ملازمتیں تھی، وہاں سے برطرف کرنا شروع کیا۔ چنانچہ سر تھامس منرو اپنی رپورٹ کے اندر لکھتا ہے
کہ وضع قوانین میں ہندوستانیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا. یعنی انگریزوں نے جب یہاں پر اقتدار پر قبضہ کیا تو قانون بنانے میں یہاں کے لوگوں کو وہ کوئی حصہ دار نہیں بناتے تھے, اپنی مرضی کا قانون بناتے تھے اور قانون کے عمل درآمد میں ان کو بہت کم دخل تھا یہاں کے لوگوں کو. باستثناء چند نہایت چھوٹے عہدوں کے علاوہ کسی بڑے عہدے پر, چاہے وہ عہدہ سول کا ہو, چاہے فوجی کا ہو, چاہے وہ عہدہ کسی عدالت کا ہو, کسی ہندوستانی کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جاتا. اور انگریز یہاں پر آ کر کیا کچھ نہیں کرتے تھے. چنانچہ جب انگریز یہاں پر آئے تو ایک دفعہ ایک ڈاکٹر انگریزوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے یہاں آ کر ہندوستانیوں کو جو ستانا شروع کیا ہے, اس کے نتیجے میں تمہارا خدا یعنی یسوع مسیح بدنام ہو گئے. انگریز جب یہاں پر آئے تھے اور اپنے آپ کو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے تھے اور یسوع مسیح کے ماننے والے, یسوع مسیح کو خدا کہنے والے, ان کے نام کو خدائی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو کچھ کیا تھا اپنے خدا کا نام لے کر, انہی میں کا ایک دانشور یہ کہتا ہے کہ میاں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے خدا یسوع مسیح بھگوان بدنام ہو رہے, یسوع مسیح بدنام ہو رہے. یہ باتیں آپ کو اس وجہ سے ضرور یاد رہنی چاہیے. میں یہ تاریخ کی باتیں کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ ان باتوں کو سنتے جائیے, موجودہ وقت کے ہندوستان کو دیکھتے جائیے. اگر اس زمانے کا انگریز اپنے خدا کے نام پر یہاں کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا تو آج کے زمانے کا بھی اس ملک کا کالا انگریز اپنے خدا یعنی رام کے نام پر کیسا ظلم کرتا ہے, میں انشاءاللہ تانے بانوں کو آگے چند منٹوں کے اندر ملاؤں گا, آپ اس کو دیکھتے جائیے. چنانچہ انگریز, اگر کوئی انگریز فطری طور پر شریف بھی ہوتا تھا, یہاں آگے وہ بدمعاش ہو جاتا تھا. انگلستان سے نکلتا تھا یہاں ہندوستان ملازمت کرنے کے لیے, یہاں آ کر بدنام ہو جاتا تھا اور یہاں پر لوٹ کھسوٹ کرنا, لوگوں کو ٹھگنا, لوگوں کے درمیان میں ہوٹا گردی کرنا, یہاں کے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا اس کی عادت بن جاتی تھی. چنانچہ انگریزوں نے یہاں پر اس ملک کو جیسا لوٹنا تھا ویسا لوٹا اور یہاں سے کروڑوں اربوں کی تعداد میں انہوں نے املاک کا غبن کیا. چنانچہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ تلوار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سونے کی تلوار تھی, یا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ تخت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سونے کا تھا, یہاں سے لوٹ کر لے جایا گیا. لال قلعے کو لوٹ لیا گیا. اس ملک کی جتنی تاریخی عمارتیں ہیں, جتنے پرانے دور کے خزانے تھے, بادشاہوں کے, نوابوں کے, راجاؤں کے, رجواڑوں کے, ساری کی ساری دولتوں کو انگریز یہاں پر بزنس کے نام پر, تجارت کے نام پر آئے ہی تھے ملک کو لوٹنے کے واسطے. چنانچہ جب یہ ساری لوٹم لاٹی کا بازار گرم ہوا. اچھا, آپ کو تاریخ کے حوالے سے اتنی بات ضرور یاد رہنی چاہیے. آپ نے مخدونیہ کے الیگزینڈر کا نام سنا ہوگا, تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا, جسے سکندر اعظم کہتے ہیں. سکندر اعظم کے بارے میں رسالہ تلک کے اندر لکھا ہوا ہے. ہندوستان کی دولت, تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے دل پر گہرا اثر کیا, اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج کو کہا کہ اب تم اس سنہرے ہندوستان کی طرف جا رہے ہو. سنہرے کا مطلب سونے سے بنا ہوا ہندوستان. اب تم ایسے سنہرے ہندوستان کی طرف جا رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے ایران میں دیکھا اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو جب الیگزینڈر یہاں پر آیا, سکندر اعظم آیا, تو اپنی فوجوں سے کہا کہ تم سونے سے بنے ہوئے ہندوستان کی طرف جا رہے ہو. چنانچہ اس سونے سے بنے ہوئے ہندوستان کو انگریزوں نے یہاں پر لوٹا, خوب لوٹا, اور یہاں جو انگریز کے دلال تھے, انگریزوں نے اپنے دلالوں کو رکھ کر بھی لوٹا. چنانچہ بنگال کے علاقے کے اندر ایک انگریزوں کا افسر تھا جس کا نام گووند بند تھا. اس کی تنخواہ 60 روپے تھی اس زمانے میں, لیکن جب وہ مرا تو اس کے گھر سے 12.5 کروڑ کی پراپرٹی, 12.5 کروڑ کے ہیرے جواہرات اشرفیوں کی بازیافت ہوئی. یعنی یہاں رہنے والوں نے انگریزوں کے چمچوں میں اتنا لوٹا ہے تو انگریزوں نے اس ملک کو کیا کچھ نہیں لوٹا. چنانچہ اب ضرورت پیش آئی, لوگوں کو مذہبی اعتبار سے اپاہج بنا دیا گیا. ایسے قوانین بنائے گئے کہ جن قانون پر اب مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنا دشوار ہو گیا. مسلمانوں کے جان لوٹے, مال لوٹی, حکومتیں ختم ہو گئی. ایک وہ بڑی چیز مسلمانوں کا جو عظیم سرمایہ ہے, ایمان یا دین اسلام یا اسلامی تہذیب اور ثقافت, جس کے لیے مسلمان کسی طور پر
سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں. جب بات وہاں تک پہنچی اور مسلمانوں کی مسجدوں کو بلڈوز کیا جانے لگا، صرف تنہا دلی شہر کے اندر اس زمانے میں 1000 بڑی بڑی مسجدیں ہوتی تھیں. جب دلی شہر کی یہ حالت تھی تو پتا چلا کہ پورے ہندوستان کی کیا حالت تھی. اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے مذہب پر ہاتھ ڈالا، مسلمانوں کے نکاح، وراثت کے جو مسائل ہیں، طلاق اور خلا کے جو مسائل ہیں، اس پر ہاتھ ڈالا. ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے آج کی موجودہ حکومت ہماری شریعت پر مداخلت کر رہی ہے. طلاق کے سلسلے میں 3 طلاق کا بل عدالتوں کے اندر منظور ہوا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے، تاریخ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ گورے انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، کالا انگریز بھی گزشتہ 75 سالوں کے اندر وہ سب کچھ کرنے کے اندر کسی طور پر بھی پیچھے نہیں. چنانچہ حالات بنتے گئے تو پھر ہمارے بڑوں نے حالات کیا، باریکی سے جائزہ لیا، مشورہ کیا، استخارے کیے، پھر یہ بات طے پائی کہ انگریزوں کے خلاف میں اب میدان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. چنانچہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف میں وہی بنگال کے علاقے کے اندر، مرشید آباد کے علاقے کے اندر 1757 کے اندر 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے، اور ان سے پہلے 3-4 سال پہلے ان کے نانا علی وردی خان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف میں جہاد کیا. پھر اس کے بعد 1776 سے لے کر 1783 تک اسی بنگال کی سرزمین میں مجنون شاہ نے انگریزوں کے خلاف میں جہاد کیا. اور یہاں دکن کے علاقے کے اندر سری رنگا پٹن میں، جہاں سلطنت خداداد، جس کے بادشاہ، جس کے نواب حیدر علی سلطان ہوتے تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بنے. چنانچہ انہوں نے 1773 سے لے کر 1799 تک باپ بیٹوں نے انگریزوں کے خلاف میں کئی جنگیں لڑی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت کے 6-7 سالوں کے اندر انگریزوں کے خلاف میں 4 جنگیں لڑی، اور جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کی شہادت کا دور وہ دور تھا، ٹھیک آج سے 225 سال پہلے. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کا جو جنرل تھا لارڈ ہارس، اس نے ٹیپو سلطان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے. چنانچہ اس کے 3 سال کے بعد دلی کے اندر سن 1803 کے اندر جو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا نواب شاہ عالم دوم، اس سے انگریزوں نے ڈیل کی، اور لال قلعے کے اوپر سے مغلیہ سلطنت کا جھنڈا نکال کر یونین جیک لہرا دیا گیا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا مخلوق اللہ کی، ملک لوگوں کا، اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی. چنانچہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور شروع ہوا تو پھر اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو انگریزوں کے خلاف میں جہاد کو برپا کیا تھا، ان کے شاگردوں نے انگریزوں کے خلاف بالاکوٹ کی پہاڑیوں کے اندر جہاد کیا، اور 1831 کے اندر انہوں نے جہاد کرتے کرتے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 1857 کا، 1857 کا، یعنی 1857 سے پہلے بھی 100 سال تک مسلمان لڑتے رہے، شہادت دیتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، جہاد کرتے رہے. تفصیل سنانے کا یہاں موقع نہیں ہے، 2-4 مثالیں صرف آپ کے سامنے دی گئی. پھر اس کے بعد لڑتے لڑتے ایک ایسا دور بھی آیا، پھر جمعیت العلماء کا استحکام ہوا، پھر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا استحکام ہوا، پھر یہاں مسلمانوں کی طرف سے جمعیت العلماء اور سارے ملک کے ہندوؤں کی طرف سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی سامنے آئی، اور سامنے آ کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف میں مقابلہ کیا. ہوتے ہوتے پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ 1947 کے اندر انگریزوں کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. یہ 2 قسم کے دور جب گزر گئے تو 1947 کے بعد اس ملک کے اوپر ایک تیسرا دور شروع ہوتا ہے. جب یہ انگریز ملک سے چلے گئے تو اس سے پہلے اس ملک کے اندر انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چلتا تھا، جسے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کہا جاتا تھا، جو 1935 کے اندر بنا تھا. 1935 کے اندر ملک کی آزادی کے 2-3 سال تک وہی قانون چلتا رہا. جب ملک آزاد ہو گیا تو اب پھر یہ بات چلی کہ ملک کا ایک نیا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ملک کا ایک نیا دستور ہونا چاہیے. چنانچہ اس کے لیے الیکشن ہوئے. الیکشن کے ذریعے سے 299 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا. 299 ایم پیز اس پارٹی کے ممبر تھے. پھر اس کے اندر سے ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنائی گئی، 6 لوگوں کو اس کا ممبر بنایا گیا، اور جمعیت العلماء ہند کے مطالبے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو بھی وہ
کیا, نئے دستور بنانے پر کام کیا, نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کے اوپر کام کیا. چنانچہ جب یہ قانون بن کر 26 نومبر 1949 کو بن گیا تو پھر اس دستور کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا. اس کے ایک ایک آرٹیکل کے اوپر, ایک ایک ایکٹ کے اوپر, ایک ایک جز کے اوپر باضابطہ بحث ہوئی. اور اس زمانے میں جمعیت العلماء کے جو قائد تھے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ, جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ممبر تھے, اور امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں نے اس کانسٹیٹیوشن سے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کی چند شقوں سے اعتراض کیا, اور یہ کہا کہ یہ نیا جو قانون بنا ہے آزاد بھارت کے لیے, یہ قانون بھی انگریزوں کے قانون سے چرایا ہوا معلوم ہوتا ہے, اور اس میں مسلمانوں کے حقوق کو شامل کیا گیا. چنانچہ آگے چل کر آرٹیکل نمبر 42 کے آرٹیکل میں دستور کے اندر ایک امینڈمنٹ کیا گیا. 42 امینڈمنٹ کے ذریعے سے ہمارے اس قانون کو سیکولر کہا گیا, یعنی اس ملک کا جو دستور ہے وہ سیکولر ہوگا. اور سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ سیکولر میں 4 چیزیں مطلب ہوتی. 2-4 منٹوں کے اندر میں اپنی بات بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. 4 چیزوں کو ہمارے دستور کی بنیاد بنائی گئی. ایک ہے الیکشن, انتخابات, اور دوسرے ہے طرز حکمرانی, وے آف گورنمنٹ, یعنی حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, اور تیسرا ہے عدلیہ, عدالتیں جہاں سے انصاف کی فراوانی کی جاتی, اور چوتھا ہے میڈیا. اور دستور کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان 4 اداروں کو آزادی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے آزادی سے الیکشن کروانا. اگر الیکشن کمیشن کسی ایک پارٹی کے ساتھ میں معاہدہ کر لے گا, انڈر ٹیبل ڈیلنگ کر لے گا یا ہاتھ ملا لے گا, تو پھر ملک کے اندر انصاف سے الیکشن نہیں ہو سکتے. اور جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہے, سیکولرزم کا مطلب ہے, ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ حکومت کے اندر ہر آدمی کی حصے داری. جمہوری ملک کے اندر ہر آدمی اس کا حصے دار ہوتا ہے. یہ کہنے کو تو گزشتہ 200 سالوں کے اندر جمہوریت کا ڈھڈورا پیٹا گیا, لیکن آج تک پوری دنیا میں جہاں جہاں ڈیموکریسی قائم ہے, کہیں پر بھی ملک کے عام لوگوں کو حکومت کے اندر کوئی حصے داری نہیں ملتی, بلکہ سत्ता کے اوپر بیٹھے ہوئے, اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے, حکومت کی گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہی حکومت کے مکھن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چنانچہ اس کے اندر پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ انتخابات آزادانہ ہونے چاہیے, صاف اور شفاف ہونے چاہیے. اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ طرز حکمرانی جو ہوگا, جو بھی گورنمنٹ کرنے والے ہوں گے ان کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. جو لوگ اقتدار کے اوپر بیٹھیں گے وہ کسی مذہب کی لاٹھی لوگوں کے اوپر نہیں چلائیں گے, بلکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہ کر حکومت کریں گے. اپنی ذاتی زندگی کے اندر ان کا بھی کسی نہ کسی مذہب سے تعلق ہوگا. اگر وزیر اعظم مسلمان بن جائے تو وہ سارے لوگوں کو مسلمان بننے کی بات نہیں بول سکتا. اگر وزیر اعظم ہندو بن جائے تو وہ سارے لوگوں کو ہندو بننے کی بات نہیں بول سکتا. اگر حکومت کی گدی کے اوپر سکھ آدمی بیٹھ جائے یا کرسچن بیٹھ جائے یا کوئی اور مذہب کا آدمی بیٹھ جائے تو وہ سارے ملک کے لوگوں کو ایک مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتا. اور اس کا کام ہے انصاف کے ساتھ حکومت کرنا, بھید بھاؤ کو ختم کرنا اور سارے لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنا. اور تیسری چیز ہمارے کانسٹیٹیوشن کی جو بنیاد بنی وہ عدالتیں بنائی گئی. عدالتوں کو یہ اس بات کا پابند بنایا گیا کہ لوگ اپنے مسائل سے دوچار ہو کر آپ سے رجوع کرنے آتے, چنانچہ آپ کا کام ہے جلدی جلدی فیصلے سنانا اور مقدمات کو نمٹانا. عدالتوں کی یہ ذمہ داری. اور چوتھی چیز, میڈیا کو ان تینوں پر نگران بنایا گیا. میڈیا کا کام کیا تھا؟ سوال پوچھنا, اور سوال پوچھنے کے ذریعے سے سامنے والوں کو روکنا. لیکن آزاد ہندوستان کے بعد چونکہ اقتدار پہلے کانگریس گورنمنٹ کے پاس آیا, ایک لمبے عرصے تک کانگریس نے یہاں پر حکومت سنبھالی. کانگریس کا نظریہ, کانگریس کی آئیڈیالوجی ہمیشہ سیکولرزم کی رہی, یعنی سب کو لے کر چلنا, بھائی چارگی کو قائم کرنا. یہ کانگریس کا نعرہ تو رہا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ کانگریس نے ہمیشہ اپنے اس نعرے کے اندر چور دروازے کا استعمال کیا, اور اپنے اس سیکولرزم کے نعرے کے اوپر کانگریس کبھی کھری نہیں اتری. اور پھر اس کے بعد ایک دوسری پارٹی جو ملکی سطح پر بنی, بی جے پی کے نام سے آج وہ مشہور ہے, کسی زمانے میں اس کا ایک نام جن سنگھ تھا اور دیگر نام بھی تھے. ان کا نظریہ کٹر ہندوتووادی, یعنی ان کا پہلے سے یہ نعرہ تھا کہ جب مسلمان پارٹیشن کے ذریعے سے پاکستان چلے گئے ہیں تو مسلمانوں کا ملک پاکستان
اب اس ملک کے اندر رہنے والے سارے لوگوں کو ہندو بن کر رہنا ہے. اس نعرے کو لے کر, اس آئیڈیالوجی کو لے کر بی جے پی سامنے آئی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ کانگریس کی کمزور حکمرانی کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا کہ یہاں حکومت بنانے کے لیے جو الیکشن کمیشن تھا وہ کمزور ہو گیا, اور حکومت کرنے کے جتنے ادارے تھے وہ سارے کے سارے کمزور ہو گئے, اور وہ اپنی مرضی کے حساب سے فیصلے کرنے والے بنے. چنانچہ انہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے, ایسے ایسے کام کیے کہ پھر آگے چل کر یہ اس ملک کی امن اور بھائی چارگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے گئے. پھر جب یہ ساری چیزیں ہونے لگی, لوگ گئے عدالتوں کے اوپر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے. عدالتوں سے بھی لوگوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا انصاف رسانی کے لیے. آج بھی عدالتوں میں 4 کروڑ سے زیادہ فائلیں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. کب وہ مقدمے سامنے آئیں گے, کب فائلیں ٹیبل کے اوپر آئیں گی, کب فیصلے سنائے جائیں گے, کوئی اس کے اوپر پرسان حال نہیں. ہر گزرتے سالوں کے ساتھ فائلوں کے انبار لگ دیے جاتے ہیں. اور پھر 14 نمبر آیا میڈیا کا. میڈیا یہ سارا کا سارا گودی میڈیا بن گیا, اور ایک قسم کا پرسپشن کریٹ کرنے والا بن گیا, اور ایک قسم کی لوگوں کی ذہن سازی کرنے والا. چنانچہ آج کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں. 75 سال پہلے کا انگریزوں کا ہندوستان اور آج 75 سال کے بعد کا ہندوستان, ہمیں دونوں کے اندر برابری نظر آتی. اس یہ ملک کہنے کو سیکولر ملک ہے, لیکن اس ملک کے اندر سیکولرزم کی اب کوئی چیز باقی نہیں رہی. حکومت کرنے والے فرقہ پرست ہیں, بھید بھاؤ کرنے والے ہیں. عدالتوں کے اندر, پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر, ان کے مذہب کو دیکھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہے تو ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے, کوئی مسلمان ہے تو ان کو جیلوں کے اندر ٹھوس دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرے نام کا, غیر نام کا, تو انہیں معاف کر دیا جاتا ہے. وہ ملک سے غداری کرے, دہشت گردی کرے, ملک کی امن اور سلامتی کو نقصان پہنچانے والے بنے, ان سے کوئی باس پوچھ کرنے والا نہیں. اور عالم یہ ہو گیا کہ شریف لوگوں کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے. انصاف کی باتیں کرنے والوں پر جھوٹے مقدمات ٹھوس دیے جاتے ہیں. مقدمات لگا کر ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے, اور روڑیوں کو, خنٹوں کو ایم ایل اے, ایم پی بنایا جاتا ہے, اور اقتدار کی گدیوں پر بٹھا کر ان کو منسٹریاں دی جاتی ہے. اور پھر میڈیا کا کیا حال ہو گیا, آپ نے میڈیا کو دیکھ لیا کس طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے, اور کیسا نفرت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے. ایسے میں میرے بھائیوں, ہمارے لیے چین و سکون سے بیٹھنے کا کہاں موقع ہے, آپ بتائیے. اگر ایسے میں کوئی مسلمان سیریس نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اتر پردیش کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا, میوات کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا, اور فلاں اسٹیٹ کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا, ہم تو تلنگانہ کے اندر مزے میں ہیں, یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا آپ سوچ رہے ہیں تو آپ غلط فہمی کے اندر ہیں. یہ آگ بہت جلد آپ کے گھروں تک آئے گی, آپ کے دامن کو جلا کر چھوڑے گی, آپ کو بھی کہیں کا نہیں رہے گی. اسی لیے ایسے حالات کے اندر ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے. یوم دستور کے 75 سال کے گزرنے کے بعد ہر آدمی قانون کی حکمرانی کو اول درجہ دے, سامنے آئے. آپ دیکھیں جب یہ دستور بنا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا کہ ہر آدمی کو مذہب پر عمل کرنے میں آزادی ہے, ہر آدمی کو لکھا گیا. لیکن آپ خبر لیجیے اپنے اسکولوں کی جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, 22 جنوری کو ابھی جو ڈرامہ رچا گیا, میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کی تاریخ کا اور ہندوستان کی 4000 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈرامہ حکومت کی نگرانی میں میڈیا کے ذریعے سے اگر کچھ رچایا گیا تو گزشتہ پیر کے دن 22 جنوری کو رچایا گیا, جہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی, اس مسجد میں 400 سال تک نمازیں ہوتی رہی, لیکن سپریم کورٹ کی نگرانی کے اندر مسجد کو توڑ کر مندر بنایا گیا, اور ایسا پرسپشن کریٹ کیا گیا, ایسی لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, ایسا گمراہ کیا گیا. اس کے بعد لوگوں کو بانٹ دیا گیا. جائیے محلوں میں دیکھیے, جگہ جگہ جائیے, قریہ قریہ جائیے, دیہات دیہات جائیے, شہر شہر جائیے, ان کے گھروں پر جے شری رام, اور اگر کوئی گھر خالی نظر آتا ہے تو وہ مسلمان کا. گویا حکومت کی تختیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس ملک کے لوگوں کو 2 گروپوں میں بانٹ دیا, ایک جے شری رام کا نعرہ لگانے والا اور دوسرے مسلمانوں کا. اس طریقے سے نفرت کا بیج بویا گیا, اور حد تو یہ ہو گئی, جا کے اسکولوں میں دیکھیے 2-3 دن کی رپورٹ آپ کے بچوں سے ایگزام کے نام پر ان کے پیپروں پر جے شری رام کے الفاظ لکھوائے جا رہے ہیں. اٹھو مسلمانوں, اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکر کرو, کہاں خواب غفلت کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. اگر اللہ نے تمہیں
مردانگی دی ہے. کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں ایسے اسکولوں کا جن اسکولوں میں جا کر ہمارے بچے جل سنگرام کا نعرہ لگائیں گے. اور آج 26 جنوری صبح سے جشن منا رہے ہیں. مختلف جگہوں سے میرے پاس لوگوں کے فون کالز آ رہے ہیں. ہمارے بچے ہمارے بچیوں کو اسکولوں کے اندر ایسے گیت ان کے ذریعے سے گوائے جا رہے ہیں جس گیت کے اندر رام سیتا کی کہانیاں ہیں, وہی گانے بجائے جا رہے ہیں. اور ہمارے بچے ترنگا لہراتے ہوئے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور یہ نعرہ تمہارا نہیں ہے, اس نعرے کے لگانے سے تمہارے دین و ایمان کا ستیہ ناش ہونے والا ہے, برباد ہونے والے ہو تم. اس لیے اٹھو, کب تک بے غیرت بن کر رہو گے. اس زندگی کے اندر ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا دین ہے, ہمارا ایمان ہے. اس وقت مسلمانوں میں 20 جماعتیں ہیں, تبلیغی جماعت کا کام چپے چپے پر پھیلا ہوا ہے. علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں, مساجد ہے, مراکز ہے, خانقاہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امت کے دین و ایمان کی فکر کرنے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا حال ایسا ہے, اکثریت جے سری رام کے نعروں کی زد میں جا رہی ہے. اسکولوں کے راستے سے, انسٹیٹیوشن کے راستے سے, کالجوں کے راستے سے, یونیورسٹیوں کے راستے سے. اسی لیے میرے بھائیوں, ہم کو بے خبر رہنا نہیں ہے, اٹھنا ہے. ہم مسلمان ہیں, کچھ ہو جائے گا مسلمان برداشت کر لے گا, لیکن ہمارا جو سرمایہ ہے دین و ایمان, ہم اس سرمایہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں, ایک تو اپنے اور اپنے قیامت تک آئندہ آنے والے نسلوں کے دین و ایمان کو بچانا ہے, اور دوسرے اس ملک کے اندر بھلے ہی نام کے اعتبار سے کیوں نہ ہو, جب تک یہ دستور زندہ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن زندہ ہے, تب تک اس ملک کے اندر کچھ نہ کچھ خیر باقی ہے. ورنہ اقتدار کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 1925 کے بعد اس کو بھی نکال کر پھینک دینا چاہتے ہیں, ہندو راشٹر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اگلے الیکشنوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے, اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے, اپنے ووٹوں کو دیکھنا ہے کہ لسٹ میں نام ہے یا نہیں ہے, نہیں ہے تو اندراج کروانا ہے. اور آئندہ جب بھی الیکشن کا مرحلہ آئے, اتحاد کے ساتھ, بھائی چارگی کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ ایک طرف ووٹ دے کر فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے قدموں کو یہ روکنے کا موقع ہے. آج کے مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں, پچھلی صدیوں میں کبھی اتنے بڑے حالات نہیں آئے تھے, لیکن حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دلوں میں اللہ کی محبت بٹھائیے, اللہ کی بڑائی بٹھائیے, تنہائیوں میں اللہ سے دعا مانگیے, امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھیے. اندھیرا بے شک ضرور ہے, لیکن انشاءاللہ امید کا ایک سورج ضرور روشن ہوگا. یہ حالات بھی ختم ہو جائیں گے, قربانیاں دینے کا یہ موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے اس ملک کو مکمل طور پر فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.